بسم الله الرحمن الرحيم. مجیب الرحمان صاحب، میں آپ سے اگلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی نصیر صاحب بھی کچھ تفصیل بتا رہے تھے کہ جو مسلمان پاکستان کے حق میں تھے اور اس کے خلاف تھے، ان کے کیا خیالات تھے، ان کا کیا موقف تھا. باؤنڈری کمیشن سے بھی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اب ایک عام بندے کے ذہن میں جو ایک طبی سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب جماعت احمدیہ نے اتنی خدمات پیش کیں اور بڑا ایکٹیو رول کردار ادا کر کے مسلمانوں کی ایک ریاست قائم کرنے کے لیے کوششیں کی، تو کیا ہو گیا کہ اوور نائٹ ایک ہی رات میں کیا ہو گیا کہ سب احمدیوں کے خلاف ہو گئے اور پاکستان میں ایک شور برپا ہو گیا کہ یہ گویا کہ ملک کے غدار ہیں اور ان کے خلاف ہو گئے سارے؟ یہ بات یہ ہے کہ اوور نائٹ نہیں تھا معاملہ. یہ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جو ہے یہ شفٹ ہوا ہے ایٹیچیوڈ، اور اس کی بھی وجوہات تھیں، اس کے بھی عوامل تھے. آپ نے ذکر سنا ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے غالباً پہلے پروفیسر نصیر صاحب نے، مجلس احرار کا. مجلس احرار جو ہے وہ بہت یعنی 1931 سے جب حضرت مسلم موعود کشمیریوں کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، مجلس احرار کا اور جماعت احمدیہ کا جو ایک مخالفانہ اور ایک رشتہ تھا وہ چلا آ رہا تھا، اور مجلس احرار نے پاکستان کی بھرپور مخالفت کی تھی، اور اتنی مخالفت کی تھی کہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پے بھی بنا کے دکھا دے. جب پاکستان بن گیا تو یہ تو پھر ہندوستان میں نہیں تو پاکستان میں آ گئے، اور پاکستان میں ان کو منہ دکھانے کو جگہ نہیں تھی. پاکستان کی اتنی شدید مخالفت کر چکے تھے، لوگ ان کو منہ نہیں لگاتے تھے. تو اس صورتحال میں کچھ عرصہ تو مجلس احرار خاموش رہی. اس کے بعد انہوں نے ایک مذہبی لبادہ اوڑھا اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے احمدیوں کی مخالفت شروع کر دی. اور وہ مخالفت جو تھی اس میں دوسرے علماء کی ایک مجلس عمل تھی کراچی میں، ان کے اجلاس ہوئے. ان میں بنیادی بات یہ تھی کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے تاریخ میں کہ جب کوئی جماعت کسی مامور من اللہ کی ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے اور قوم کی رہنمائی کا کام پورا کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت مخالفت ایک سیاسی رنگ بھی اختیار کر جاتی. چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی باؤنڈری کمیشن میں بڑی خدمات تھی. چودھری ظفر اللہ خان صاحب پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ مقرر ہوئے، قائد اعظم کے دست راست تھے. لیاقت علی خان کے بعد نیکسٹ سینئر موسٹ منسٹر کیبنٹ میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے. تو احراریوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے سبکدوش کرو. اس طرح کے مطالبات انہوں نے کھڑی کر کے تو جماعت احمدیہ کے خلاف ایک شورش چلائی، اور بھی شورش جو ہے کراچی سے شروع ہوئی، پھر پنجاب میں آئی. اور یہ جو ساری شورش تھی جب یہ 53 میں آ کے فسادات کی شکل میں ظاہر ہوئی، تو اس وقت گورنمنٹ نے جب پنجاب لاہور میں مارشل لا لگانا پڑا تو گورنمنٹ نے ایک انکوائری کمیشن قائم کیا جو منیر کیانی انکوائری کمیشن کہلاتا ہے. منیر کیانی کمیشن نے بہت تفصیل سے معاملات پر غور کیا، ہر طرح سے اسلامی ریاست کے بارے میں کیا تصورات تھے علماء کے، اور اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، کیا پاکستان کو اسلامی ریاست بننا چاہیے، کس قسم، یہ سارے معاملات کا جائزہ لیا. اور ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ مجلس احرار چونکہ اپنا مقام کھو چکی تھی، اپنا کوئی اس کا منہ دکھانے کو وہ اس کا موقع نہیں رہا تھا پاکستان میں، تو انہوں نے اس ایک مذہبی ایشو کو سیاسی ایشو بنا کر کھڑا کر دیا اور جماعت کے خلاف یہ مہم چلائی تھی. اور دوسری طرف یہ پنجاب میں جو اس وقت چیف منسٹر تھے ممتاز دولتانہ، وہ ان کی نظر مرکزی
وزارت عظمیٰ پر تھی اور ناظم الدین صاحب ایک کمزور وزیر اعظم تھے، تو وہ اس ساری تحریک کو مرکز کی طرف موڑنا چاہتے تھے اور اس طرح سے پنجاب میں فسادات ہوئے. تو یہ ساری جو ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، بڑا لمبا عرصہ لگا. ورنہ پاکستان بننے کے بعد جماعت احمدیہ کی خدمات جو تھیں وہ لوگوں کے زبان زدہ عام تھیں. پارٹیشن کے وقت قادیان میں جس طرح سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے لیے پاکستان قادیان گویا ایک قلعہ بن گیا تھا، وہاں آ کر پناہ گزین ہو جاتے تھے، پھر وہاں سے پاکستان آتے تھے. پاکستان آنے کے بعد جماعت ان کو لک آفٹر کرتی تھی. پاکستان آنے کے بعد جماعت نے یہاں پر جو حضرت مسلم موعود نے جو پاکستان کے قیام و استحکام کے بارے میں ایک سلسلہ جو تھا تقاریر کا جاری کیا، اور ہر پاکستانی احمدی جو تھا وہ پاکستان کی خدمت میں لگا ہوا تھا. تو یہ احمدیوں کی مخالفت اوور نائٹ شروع نہیں ہو گئی. تو اس سارے پیریڈ میں جب احمدی اس وقت گویا پاکستان کے آنکھ کا تارا تھے، تو یہ بات آر کو اور بعض سیاسی رہنماؤں کو بھٹکتی تھی، جس کے نتیجے میں ساری شورش ہوئی. مجیب صاحب، اگر آپ کچھ اس حوالے سے اب مختصراً کہ کس پاکستان بننے کے بعد احمدیوں نے کس قسم کی خدمات کی ہیں، کیونکہ بظاہر یہ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کلیم ہے، ایک دعویٰ ہے، کیا خدمت کی ہے. ٹھیک ہے، پارٹیشن تک تو بعض چیزیں ہسٹوریکلی ہمیں ملتی ہیں، لیکن پاکستان کے بعد کیا خدمت ہوئی ہے؟ پاکستان کے بعد بھی بہت ساری خدمات ہیں، اور وہ خدمات کا رنگ گویا بدل گیا پاکستان بننے کے بعد. پاکستان بننے کے بعد اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو جماعت احمدیہ کے جو رہنما تھے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی، میں نے ابھی ضمناً ذکر کیا تھا، ایک سلسلہ تقاریر ان کا لاہور میں ہوا جس میں انہوں نے پاکستان کی رہنمائی فرمائی سیاسی مسائل میں. ایک بات انہوں نے اس وقت یہ فرمائی جو بعد میں آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس نصیحت کے نہ ماننے کا. حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ دیکھو، آزادی مل گئی ہے، سیاسی آزادی کے بعد دوسری خطرناک چیز جو ہے وہ معاشی غلامی ہوتی ہے. اس لیے امریکہ وغیرہ سے، ان ملکوں سے قرضہ مت لینا. ابھی تک ہم اس قرضے کے چکر میں پھنسے ہیں، دنیا کے قرضے سے ہم نجات نہیں پائے. ایک نصیحت انہوں نے یہ فرمائی. پھر حضرت مسلم موعود نے کوئٹہ میں غالباً ڈیفنس کالج جو تھا کوئٹہ میں، اس میں ایک تقریر فرمائی جس کے بارے میں جنرل ایوب خان وغیرہ اور دوسرے لوگ جو اس وقت وہاں پر کورس کر رہے تھے، بریگیڈیئر تھے اس وقت غالباً، وہ کہتے تھے کہ ہم تو حیران رہ گئے کہ ایک مذہبی رہنما یہ تقریر کر رہا ہے. حضور نے وہاں پر ایک بلیک بورڈ منگوایا، پاکستان کا نقشہ بنایا اور فرمایا دیکھو کہ پاکستان کی بارڈر جو ہے وہ کدھر کدھر سے غیر محفوظ ہے. مثلا ایک بڑی بات جو حضور نے توجہ دلائی کہ کراچی سے لاہور تک کی ریلوے لائن جو ہے وہ ساری بارڈر کے پاس سے گزرتی ہے، اور لاہور کے پاس تو اتنی قریب ہے بارڈر سے کہ کسی وقت بھی دشمن جو ہے لاہور کو کراچی سے کاٹ سکتا ہے. تو آپ کو آلٹرنیٹ جو ہے سیکنڈ ریل بنانی چاہیے. وہ اس طرح سے تو حکومت پاکستان کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی، لیکن اب سن رہے ہیں کہ ایک ڈپلیکیٹ. لیکن پاکستان نے یہ ضرور کیا کہ بعض دوسرے راستے، سڑکیں جو ہیں وہ دوسرے علاقوں سے گزار کے کراچی کا اور باقی پاکستان کا رابطہ جو تھا. پھر اسی طرح حضرت مسلم موعود نے جو معاشی مسائل تھے ان کے بارے میں بہت ساری تقاریر کی. تو مسلمانوں کی رہنمائی حضرت مسلم موعود نے کی ہے. پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جو سب سے بڑا تھا وہ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا. مہاجرین کی آباد کاری میں جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جس نے جماعت کے مہاجرین کی آباد کاری کا بوجھ جو ہے گورنمنٹ پر نہیں پڑنے دیا. آپ نے اپنے خداداد فراست سے ایک ربوہ کی جگہ کو مرکز کے طور پر چنا اور اس کو آباد کیا. ایک علاقہ وہ ہے جس کو وہ بھکر کے علاقے میں جس کو غالباً کیا آباد کہتے ہیں، اس میں گورنمنٹ نے آبادی کی اور رقبے کی آبادی جو ہے جماعت نے کی. وہ جو ہے آبادی گورنمنٹ ابھی تک پوری نہیں کر سکی، اور رقبہ جو تھا ایک پھولتا پھرتا شہر جو ہے
حضرت مسلح موت کی زندگی میں بن گیا. تو پھر اسی طرح سے جو حضرت ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات بطور وزیر خارجہ تھی اور اس میں کشمیر کے مسئلے میں حضور کی رہنمائی حاصل تھی. مطلب ایک نہیں بہت ساری باتیں ہیں جس کے جماعت نے تو ہر قدم پر پاکستان کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، خدمات پیش کی ہیں. پھر وہ جو کشمیر کے اوپر جو فرقان بٹالین ہے وہ جماعت کی قربانی تھی. اس وقت جب مودودی صاحب کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے محاذ پر لڑنا جو ہے وہ جو ہے حرام موت ہے کیونکہ وہ جہاد نہیں ہے، اس وقت فرقان بٹالین جو تھی وہ کشمیر کے محاذ پر اپنا فرض ادا کر رہی تھی. تو کیا گنواؤں، بہت کچھ ہے. مجیب الرحمان صاحب جزاک